بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 20 سورہ قصص کی تلاوت کریں گے۔ پارے کے اعتبار سے 12واں رکوع ہم آج شروع کریں گے، 11 مکمل ہو چکے ہیں، اور سورت کے اعتبار سے 8 رکوع مکمل ہو چکی ہیں۔ 9ویں رکوع کی یہاں سے ہم تلاوت شروع کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو مشکل الفاظ کے بارے میں گائیڈ کرتے چلے جائیں گے۔ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اس کاف کو اس دال کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ 2 حروف خالی ہیں، انہیں چھوڑ دیں گے، اور یہ الف کو بھی را کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ را لام پیش رل کی آواز دیں گے۔ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا۔ عین پیش او کی ادائیگی کچھ تھوڑا مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اسے بار بار سننے سے آپ کی یہ ادائیگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ علوًا، واو دو زبر ون کی آواز دیں گے۔ فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ لل لام لام زیر لیل کی آواز دیں گے۔ متقین، زبر کو ہم نے وقف میں جزم سے بدلنا ہے۔ من جاء، یہ مد متصل ہے۔ بالحسنۃ فلہ خیر، خا یا زبر خی لمبا نہیں کریں گے، یا لین ہے، اور را میم 2 پیش روم میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین، یا جیم پیش یج، زا لام زبر زل، یجزی الذین عملوا السیئات، یا کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی اچھی ہو جائے گی۔ عملوا، لام کو اس سین سے ملانا ہے۔ یاد رہے یہ واو الف الف اور یہ لام، یہ 4 حروف بالکل سائلنٹ رہیں گے۔ لام سین پیش لس کی آواز دیں گے۔ عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض، ضاد زبر ضا، فرض عليك القرآن، فرض عليك القرآن لرادك، دال حروف قلقلہ سے ہے، یہاں پر ہم قلقلہ جماؤں کے ساتھ کریں گے، اور اس قلقلہ کو قلقلہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ لرادك، یاد رہے یہ مد کون سی ہے؟ عام طور پر اسے بڑی مد کہا جاتا ہے، لیکن حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا تشدید والا آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوتی ہے۔ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، قُرْ، قاف لام را پیش قُرْ، قُرْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ، حمزہ نون یا زبر این کی آواز دیں گے۔
أن يلقى إليك الكتاب إليك الكتاب أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. یہ میم جو آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے یہ وقفے لازم کی علامت ہوتی ہے. یہاں پر وقف کرنا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. الہا آخر، خارا ہے، زبر کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے بدل دیا اور راج جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی. جیسے ہی راج ساکن ہوتی ہے تو اسے پچھلے حرف سے ملائیں گے تو خا را زبر خر کی آواز بنے گی. آخر لا الہ الا ہوا. اب یہاں پر یہ جو کف ہے یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے. کیسا وقف کرنا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی سمجھاتے ہیں. یہ علامت وہاں پر آتی ہے جہاں پر پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، یہی بہتر ہے. لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ. یہاں پر ہا زبر ہا کی آواز دیں گے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو وجہہ لہ الحکم وجہہ. یہاں پر ہم وقف کریں گے کیونکہ وقف کرنا ہی بہتر ہے. یہاں پر وقف کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ علامت وہاں آتی ہے جہاں پر ملا کر پڑھنے والے کے پڑھنے کا احتمال ہو. وجہہ لہ الحکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمدللہ عز و جل. یہاں پر ہمارے 12 رکوع مکمل ہو گئے اور سورت کے اعتبار سے سورہ قصص کے 9 رکوع مکمل ہو گئے. یہاں پر سورت بھی مکمل ہو جاتی ہے اور یہاں پر الثلاثہ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پارے کے 3 حصے یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ عز و جل کل ہم آپ سے اگلے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور نئی ایک سورت شروع کریں گے. اس میں پہلا لفظ جو ہے وہی بہت اہم ہے، وہ لفظ حروف مقطعات سے ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ وہ نیا لفظ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. آپ اگر قرآن پاک پرسنل میں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم مفتاح القرآن کے نام سے ہے، یہ آپ کے ساتھ حاضر ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پرسنل میں بھی ٹائم دے کر قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.